قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے۔ یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں، ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس، سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کے جنوبی حصہ ہے، یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل ہے۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے۔ موسک ایک شخص کا نام ہے، اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو۔ توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں۔ گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے۔ یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں۔ ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا۔ اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں۔ آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی۔ لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے، اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا۔ تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آراء بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس وقت بھی وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصۃ ابصار الذین کفروا۔ اب زیادہ دور نہیں، ہم سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ذوالقرنین کے سامنے آیا ہے۔ تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر